بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس بار اسے مہلت مل جاتی تو وہ اپنی تمام تر تیاری کے ساتھ میرے اوپر کوئی ایسا وار کرنے کی تیاری کرتا جو میرے لیے مہلک ثابت ہوتا۔ ایک شکست کے بعد اگلی فتح حاصل کرنے کے لیے اسے وقت درکار تھا۔ وہ عاجزی اور پشیمانی کے ساتھ وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مکار تھا تو میں اس سے بھی بڑا مکار تھا۔ میں نے رسانیت سے کہا، مجھے انسانوں کے خون کی ہولی کھیلنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر تم اس ٹھوکر سے سبق لے رہے ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، مگر میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی عالمی گینگ کے ہر اول دستے میں رہ چکا ہوں۔ شاید اب تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں تم کمبل کو چھوڑنا چاہو تب بھی کمبل تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ نک ہاروے اور انیل بسواس جیسے لوگ بہت بے ضرر نظر آتے ہیں مگر شفاق ہوتے ہیں۔ انہوں نے تم پر کروڑوں کی سرمایہ کاری کی ہے، برسوں تم پر ریاضت کی ہے۔ وہ اتنی آسانی کے ساتھ تم کو کنارہ کاش نہیں ہونے دیں گے۔ تائب ہو کر تم مجھ سے بچ جاؤ گے تو وہ لوگ تمہیں مروا دیں گے۔ مجھے تم ان سب سے زیادہ خطرناک اور شفاق معلوم ہوتے ہو۔ اس کا سارا برم اور غرور خاک میں مل چکا تھا۔ تم سے پالا پڑنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ لوگ تم سے بلا وجہ خوف نہیں کھاتے۔ امریکی احمق نہیں ہیں جو کسی بے بساط آدمی پر $2 ملین کا انعام رکھ دیتے۔ مجھے تم اپنی طرف سے ضمانت دے دو، نک، ٹام اور دوسروں کو میں سنبھال لوں گا۔ ابھی تک تم نے مجھے دیکھا ہے نہ میں تم سے ملا ہوں۔ اتنے بڑے فیصلے یوں فون پر نہیں کیے جا سکتے۔ ابتدائی گرمی دکھانے کے بعد میں نے بھی تھوڑی سی نرمی اختیار کر لی۔ یہ بتاؤ کہ میں تم سے کیسے اور کہاں مل سکتا ہوں؟ گمانڈ ٹوٹ جانے کے بعد اس کے لہجے کی بے تابی بڑھ گئی تھی۔ یہ سب ہو جائے گا، پہلے تم اپنے ملک میں واپس لوٹ آؤ۔ تمہاری کسی ضمانت کے بغیر میں یہ ہمت نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی کی ضمانت دو تو میں کل ہی کراچی لوٹ آؤں گا۔ اور تمہارے کام کا کیا ہوگا؟ میں نے وہ چبھتا ہوا سوال پوچھ ہی لیا۔ کام بھاڑ میں جائے، آدمی کی جان ہے تو جہان ہے۔ اس کے لیے میں دوبارہ ادھر کا چکر لگا لوں گا۔ وہ واپسی کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا۔ اگر اس کے اس اضطراب کے پیچھے نک سے ملنے والی کوئی ہدایت بھی کار فرما تھی تو مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ میں تمہیں واپسی کے بعد 2 دن کی مہلت دیتا ہوں، میں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد جلال کو آنکھ مار کر کہا۔ اس دوران میں تم کو ٹام اور نک کو سنبھالنا ہوگا، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ میری یقین دہانی پر اس کا لہجہ جاندار ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ میری مجبوریوں کو سمجھ لیں گے۔ سوبراج دولت کے لالچ اور شاید مراسم بڑھانے کے شوق میں امریکی ایجنسیوں کے ہتھے چڑھا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ٹام اور نک جیسے پیشہ ور سیکرٹ ایجنٹوں کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ وہ مجھے دلاسا دے رہا تھا کہ انہیں سنبھال لے گا، ان کو یقین دلاتا کہ کچھ دنوں میں میرا کام تمام کر دے گا۔ وہ دونوں طرف دوہرا کھیل کھیلنے کے چکر میں تھا جس میں سراسر اسی کا خسارہ تھا۔ وہ امریکی ذرا سی دیر میں اندازہ لگا لیتے کہ سوبراج کس چکر میں تھا، پھر وہ ان کے رحم و کرم پر رہ جاتا۔ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، اس لیے اسے وہ باتیں سمجھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اب تم کب واپس آ رہے ہو؟ جلد از جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ تم کو اخباروں سے ورنہ کسی نہ کسی طرح اطلاع مل جائے گی کہ میں کراچی لوٹ آیا ہوں۔ کراچی آنے کے بعد تم اپنے وعدے سے پھرے تو تم جانتے ہو کہ میرا نام ڈینی ہے۔ میں یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے 2 دن کی مہلت دے کر میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ میں ڈرا ہوا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی تم مجھے ہلاک کر دو گے۔ میں ایسی بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا۔ یہ بھی بتا دوں کہ اس دوران میں کراچی میں دہشت گردی کی کوئی واردات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے سختی سے کہا، میں سیاسی رہنما ضرور ہوں مگر تم یقین کرو کہ میرے ہاتھ اتنے لمبے نہیں ہیں کہ میں دہشت گردی کروا سکوں یا اسے روک سکوں۔ کراچی میں اب راہ کے کتنے ایجنٹ سرگرم عمل ہیں؟ میں نے ترش لہجے میں پوچھا۔ 4 رہ گئے تھے۔ پچھلے دنوں وہ ایک ایک کر کے مارے گئے۔ بلیک کیٹس کا انجام تم کو معلوم ہے۔ اب شہر میں کوئی نہیں ہے۔ سنیل سے کہہ دینا کہ کوئی نیا آدمی آئے تو وہ اسے لگام دے کر رکھے۔ اس بار میں نے ہدایت دی۔ سنیل
کا ان معاملہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی آئے گا سیٹلائٹ فون پر رابطہ کرے گا اور میں خود اس سے بات کروں گا۔ کوبرا کا چکر اسی لیے چلایا گیا تھا کہ میرا اور راج محل کا نام کسی قصے میں نہ آنے پائے۔ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوتا ہوں تو اپنی ذاتی کال خود سنتا ہوں۔ اب میں تم سے کراچی میں بات کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ہولناک دھمکیوں اور خوفناک مکالموں سے شروع ہونے والی گفتگو کی تان کہاں آ کر ٹوٹی ہے؟ جلال نے حیر زدہ آواز میں کہا۔ میں مان گیا کہ تم اپنے حریف کے ذہن کو پڑھ لینے میں مال کی مہارت رکھتے ہو، وہ آسانی سے قابو میں آنے والا نہیں تھا، مگر بات بہت لمبی ہو گئی۔ ویرا نے ایک ہلکا سا اعتراض کر ڈالا۔ ایسی ہوشربا اور فیصلہ کن باتیں لمبی ہی ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا کروفر دکھانے کے بعد حریف کا ذہن معاف ہونے لگتا ہے اور اعصاب بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میں نے ویرا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ایسے کسی بھی نازک مرحلے پر ساری گفتگو اچانک ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ کیا تم نے واقعی اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ابوال خان نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس مردود نے مجھے کیا کہا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ ویرا گراتے ہوئے بول پڑی۔ وہ تائب ہوگا اور نہ میں اسے معاف کر سکتا ہوں۔ یہ ایک زبانی جنگ تھی جو شوبراج نے اپنی دانست میں جیت لی ہے۔ میں نے ابوال خان کو جواب دیا۔ تمہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن اس کے لب و لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے تمہاری یقین دہانی پر اعتبار کر لیا ہے۔ جلال بولا، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہ خود کو فاتح سمجھ رہا ہوگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہوگی کہ اس نے چکمہ دے کر مجھ سے 2 دن کی مہلت لے لی ہے۔ تم اسے یہ مہلت نہ دو گے؟ ابوال خان نے پوچھا۔ 2 دن کا وقت ضرور دوں گا۔ وہ ایک بار یہاں لوٹ آئے تو تم لوگوں کو یہ بندوبست کرنا ہوگا کہ وہ دوبارہ پاکستان سے باہر نہ جا سکے۔ یہ کام ہو گیا تو پھر 2 کیا اسے 4 روز بھی دیے جا سکتے ہیں، جب تک وہ یہاں رہے گا، ہماری پہنچ میں رہے گا۔ میں نے جواب دیا، تمہاری اور شوبراج کی گفتگو چشم کشا تھی، میں اسے آج کا حاصل سمجھتا ہوں۔ گفتگو کو سوچے سمجھے انداز میں اپنی مرضی کے رخ پر لے جانا بھی ایک فن ہے جس میں تم کو مہارت حاصل ہے۔ جلال نے ایک مرتبہ پھر میری تعریف کی اور روانگی کے ارادے سے اٹھ گیا۔ وہ باہر سے آیا ہوا مہمان تھا۔ چائے کی ایک پیالی پر اس کا یوں رخصت ہونا کسی کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس ہمیشہ کام کا عذر موجود رہتا تھا۔ وہ کھانے کے لیے رکنے پر آمادہ نہیں ہوا اور اگلے دن فون کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اس وقت تک شوبراج کے لیے 3 پھندے تیار ہو چکے تھے۔ نک اس کی آمد کا منتظر تھا تاکہ اس کے عوض ڈینی کے حصول کے معاملے کو آگے بڑھا سکے۔ ہم خود اس کی گھات لگائے بیٹھے تھے، اور اگر وہ ان دونوں پھندوں سے بچ جاتا تو جلال اسے حشمت کا جعلی روپ اپنانے کے جرم میں باضابطہ طور پر گرفتار کر لیتا۔ شہر میں شوبراج کی خاصی ہوا خیزی ہو چکی تھی۔ اس کے خلاف ہر طرف بھانت بھانت کی باتیں پھیل رہی تھیں۔ میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جلال نے اس کی مراعات کا سحر توڑ کر اس پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جلال کی اس یقین دہانی کے بعد مجھے اپنے ہاتھ مضبوط ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس سے پہلے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میں بڑے شہر میں اکیلا رہ گیا ہوں، شوبراج کے خلاف کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ سلمہ، میرے پیکٹ کی آخری سگریٹ بھی ختم ہو گئی ہے۔ جہانگیر نے بستر پر بیٹھے بیٹھے ہانک لگائی اور مسکرانے لگا۔ سلمہ کچن سے تنک کر کمرے میں آئی تو جہانگیر کے ہونٹوں سے شرارت امیز مسکراہٹ یک لخت رخصت ہو گئی۔ اس وقت وہ صرف نکر پہنے مسحری پر چڑھا بیٹھا تھا۔ اس کی پشت اور سینے پر اگے ہوئے بڑے بڑے بال اس کے تن و توش سے مل کر اسے ایک چھوٹا بالو بنا رہے تھے۔ سگریٹ کے مسلے ہوئے ٹکڑوں اور راکھ سے بھری ہوئی ایش ٹرے بستر پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی سگریٹ کا خالی پیکٹ پڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف ایک خوبصورت ٹرے میں اسکاچ کی بوتل اور بھرے ہوئے گلاس کے ساتھ ٹھنڈے پانی کی بوتل بھی موجود تھی۔ کیا منمنا رہے تھے؟ سلمہ نے اسے گھورتے ہوئے ہاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ سگریٹ ختم ہو گئی ہے، اس نے بہت مسکینی کے ساتھ خالی پیکٹ کو اپنی انگلیوں میں نچاتے ہوئے کہا۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم نے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے مجھے وقت نہ وقت تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ شام کو میں سامان لینے کے لیے گئی تھی تو تمہیں اپنے سگریٹ کیوں یاد نہیں آئے؟ اب میں کھانا تیار کروں یا تمہارے سگریٹ لینے کے لیے جاؤں؟ جہانگیر کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سلمہ نے اسے کوئی ربائی سنائی ہو۔ اس نے ٹرے سے گلاس اٹھا کر آسودہ انداز میں ایک بڑا گھونٹ اپنے دانے میں گھما کر میدے میں اتارا، پھر بہت محبت کے ساتھ بولا، ڈارلنگ، تم پر باہر
باہر کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کا خاصا بوجھ بڑھ گیا ہے اور تم چڑچڑی ہو گئی ہو۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اپنا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی اچھی ملازمہ رکھ لو، لیکن تم ہر بار میری بات سنی انسنی کر دیتی ہو۔ تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو کہ میں تمہاری وجہ سے ملازمہ نہیں رکھ رہی، سارا باڑ خود جھونکتی ہوں۔ سلمہ غصے سے بولی۔ جہانگیر نے ترحم امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر معصومیت سے پوچھا، تم نے مجھ پر یہ الزام کیسے لگا دیا؟ کام کرنے والیوں سے میرا کیا تعلق؟ عمر رسیدہ نوکرانیاں تمہیں پسند نہیں آتی، بدصورتوں سے تمہیں کراہت آتی ہے، خوش شکل لڑکیاں تمہاری چھیڑ خانیوں سے تانگ آ کر 2 مرتبہ کام چھوڑ کر جا چکی ہیں، اور پھر تم پوچھ رہے ہو کہ ان سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بس بس، جہانگیر نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ زیادہ الزام تراشیاں نہ کرو، اگر میں غلط کام پر روک ٹوک کرتا ہوں تو حرام خور لڑکیاں تم سے میری چھیڑ چھاڑ کی شکایت کر دیتی ہیں۔ تم نے مجھے یہ بات پہلے بتائی ہوتی تو میں جانے سے پہلے خود ان کو نوکری سے نکال دیتا۔ سلمہ نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری۔ میں اس برے وقت سے ڈرتی ہوں جب تم نشے کی جونک میں کسی سے لپٹ پڑو اور وہ تم پر ہاتھ اٹھا لے۔ اس سے اچھا ہے کہ ہم کسی نوکرانی کے بغیر ہی وقت گزارتے رہیں۔ تم مجھے بار بار باہر بھیج کر اسی لیے تنگ کر رہے ہو کہ میں گھر میں کسی کو رکھ لوں۔ رکھو یا نہ رکھو، اس وقت مجھے سگریٹ کی سخت ضرورت ہے۔ جہانگیر نے بے نیازی سے اپنا فرمان سنا دیا۔ سلمہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے کچن کی طرف گئی اور ذرا سی دیر میں سگریٹ کا ایک سربند پیکٹ لا کر جہانگیر کی طرف چھال دیا۔ میں تمہاری حرکتوں کو خوب سمجھ رہی ہوں۔ جب سے فارمیسی کو آگ لگی ہے، دن بھر گھر میں پڑے شراب کی چسکیاں لیتے رہتے ہو، پھلی بھی پھوڑ کر نہیں دیتے۔ تم سے یہ نہیں ہوتا کہ بیوی کو باہر بھیجنے کے بجائے بازار کے کام خود کر لو۔ میں 10 دفعہ بازار چلا جاؤں گا، لیکن ڈینی کئی بار کہہ چکا ہے کہ میرے لیے باہر کے حالات بہت خراب ہیں۔ ڈینی تو تم سے اور بھی بہت کچھ کہتا ہے، تم ان باتوں پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تم کو تو بس اینڈنے کے بہانے پسند ہیں۔ وہ جل کر بولی، فضول باتیں کر کے میرا موڈ خراب نہ کرو، کھانا بنا کر یہاں بستر پر آ جاؤ، آج ہم دیر سے کھانا کھائیں گے۔ اور ہاں، ذرا یہ ایش ٹرے خالی کر دو، یہ خالی پیکٹ بھی ڈسٹ بن میں ڈال دینا۔ تمہارا جب جی چاہے کھانا کھا لینا، آج میں بستر پر نہیں آ رہی، ڈرائنگ روم میں صوفے پر سوؤں گی، وہاں آ کر میری نیند خراب نہ کرنا۔ تم کو معلوم نہیں کہ شوہر اپنی بیوی کا مزاجی خدا ہوتا ہے؟ جہانگیر نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ سلمہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ مزاجی نہیں، مجازی کہتے ہیں۔ جب تمہاری اردو کمزور ہے تو گاڑے الفاظ بولنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اسی طرح آہستہ آہستہ اردو سنبھل جائے گی۔ گاڑے اور پتلے الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب واضح ہونا چاہیے، وہ ہو جاتا ہے۔ جہانگیر نے اپنی بات ختم کر کے دوبارہ گلاس اٹھایا تھا کہ دروازے پر ہلکی مگر طویل دستک ہوئی اور وہ چونک پڑا۔ سلمہ کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ قالین پر دبے قدموں دوڑ کر جہانگیر کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، انٹرکام پر پوچھے بغیر کون اوپر آ گیا؟ سلمہ کی تشویش بالکل بجا تھی جب سے ان کے فلیٹ میں پرفیوم بیچنے والی ایک لڑکی نے آ کر میرے بارے میں پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ انتظامیہ نے جہانگیر اور دوسرے مکینوں کی شکایت پر غیر متعلقہ افراد کے عمارت میں داخلے پر سخت پابندی لگا دی تھی۔ کسی کے پاس کوئی مہمان آتا تھا تو سیکیورٹی والے اپنے کاؤنٹر پر متعلقہ فلیٹ سے اجازت لیتے تھے، اس کے بعد مہمان کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی تھی۔ میزبان اس کے استقبال کے لیے پہلے سے تیار ہوتا تھا۔ انہیں نیچے سے کسی مہمان کی آمد کی اطلاع نہیں دی گئی تھی اور آنے والے ڈور بیل بجانے کے بجائے دروازے پر ہلکی دستک دی تھی۔ وہ دونوں باتیں مشکوک تھیں۔ سیکیورٹی والوں سے پوچھیں کہ اوپر کون آیا ہے؟ سلمہ نے قدرے توقف کے بعد سرگوشیانہ لہجے میں اپنی بات پوری کی۔ تم دروازہ کھول کر دیکھو کہ کون ہے۔ جہانگیر نے اپنی ترنگ میں سلمہ کے مشورے کو نظر انداز کر دیا۔ آپس کی نوک جھونک کی بات اور تھی۔ سلمہ اپنے شوہر کی نافرمان نہیں تھی۔ اس نے دبے قدموں دروازے کے پاس جا کر عدسے سے آنکھ لگائی تو اسے اپنے بند دروازے کے سامنے اسی عمارت کی کسی اوپری منزل پر رہنے والی ایک عورت کا شناسا چہرہ نظر آیا۔ وہ کچھ پریشان سی تھی، نہ جانے اس بیچاری پر کیا افتاد پڑی تھی کہ وہ ان کے در پر آ پہنچی تھی۔ سلمہ نے سوچا اور انسانی ہمدردی کے جذبے سے مغلوب ہو کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ
اغوا ہونے کے بعد اسے وہ دراز قامت شخص نظر آیا جو عورت کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور دبا ہوا تھا جس کا رخ نوبارد عورت کی طرف تھا۔ وہ اس عورت کو ریوالور کی زد پر لیے اندر گھستا چلا آیا۔ خوف اور اضطرار کے عالم میں سلمہ کا منہ کھلا ہوگا کہ اس شخص نے گھرا کر اسے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ دروازہ خود کار اسپرنگ کے زیر اثر بند ہو کر مکفل ہو گیا۔ اس شخص نے ریوالور فضا میں اچھال کر نال سے پکڑا اور اس کا آہنی دستہ بے دردی سے نوارد عورت کی داہنی کنپٹی پر رسید کر دی۔ اس ادھیڑ عمر عورت کے لیے وہ چوٹ کافی تھی۔ وہ تیورا کر ایک لمبی ہچکی لیتی ہوئی قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس وقت تک جہانگیر کے فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا تھا۔ سلمہ کو دروازے کی طرف بھیج کر وہ اپنا دوسرا گھونٹ لے چکا تھا۔ وہ اس وقت مشاہری پر بری طرح اچھلا جب دراز قامت شخص سلمہ کو اپنے ریوالور کی زد پر لیے خوابگاہ کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اے تم کون ہو؟ ریوالور ہٹاؤ میری بیوی کے سر پر سے۔ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بوکھلاہٹ کے عالم میں بولا۔ وہ نرا احمق نہیں تھا، کاہل ضرور ہو گیا تھا، مگر ایسے معاملات کی پوری سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ اپنی ان صلاحیتوں کی بنا پر وہ شیعہ کی مقامی تنظیم میں ایک عرصے تک اہم ذمہ داریاں انجام دیتا رہا تھا۔ اس نے پہلی نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ اس کے فلیٹ میں کسی سنگین واردات کے ارتکاب کی داغ بیل پڑ چکی تھی۔ تم جہانگیر ہو؟ گولڈن فارمیسی والے دراز قامت شخص نے جہانگیر کی بات سنی انسنی کر کے نیچی مگر درست آواز میں سوال کیا۔ ہاں، ہم دونوں مسٹر اور مسز جہانگیر ہیں۔ اس بار اس نے جان بوجھ کر بے تکا سا جواب دیا تھا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس شخص کو جلد از جلد زیر کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے ریوالور سلمہ کے سر سے ہٹا کر اچانک جہانگیر پر تان لیا اور دھیمی گراہٹ میں بولا، کیا ننگے بیٹھے ہوئے ہو؟ جلدی سے ڈھنگ کے کپڑے پہنو، تم کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ سلمہ تم چلی جاؤ ان کے ساتھ، مجھ سے تو اب اٹھا بھی نہیں جائے گا۔ جہانگیر نے سر جھکا کر لڑکھڑائی ہوئی آواز میں کہا، بکواس بند کرو، تم کو میرے ساتھ جانا ہے۔ دراز قامت غسیلی آواز میں بولا، ارے بھائی ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ جہانگیر نے فضا میں داہنا ہاتھ نچا کر کہا، لے جانا ہے تو ذرا سہارے دے کر بستر سے ہی اٹھا دو، کپڑے میں تمہارے گھر جا کر پہن لوں گا۔ جہانگیر نے کن آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی اداکاری کے نتیجے میں نوبارد کی آنکھوں میں الجھن اور تشویش کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ یقینی طور پر جہانگیر کو اغوا کر کے لے جانے کے ارادے سے آیا تھا اور یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ نشے میں دھت شکار کو فلیٹ اور پھر بلڈنگ سے باہر کیسے لے جائے گا۔ یہ سلمہ کی طرف سے بھی غافل نہیں تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر سلمہ کی طرف مڑ کر دھمکی امیز لہجے میں بولا، اگر تم نے کوئی حرکت کی تو میں تم دونوں کو مار دوں گا۔ باہر پڑی ہوئی عورت کا حشر تم نے دیکھ ہی لیا ہے، ابھی وہ صرف بے ہوش ہے لیکن مر بھی سکتی ہے۔ او ہو، ایک اور عورت ہے، کہاں ہے وہ؟ بلاؤ اسے۔ جہانگیر کسی حوض پرست شرابی کی طرح بڑبڑانے لگا۔ دوسری عورت کے ذکر نے اسے فکر مند کر دیا تھا۔ سلمہ کو سرزنش کر کے وہ شخص جہانگیر کی طرف لپکا اور اسے برہنہ شانے سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ابے جب برداشت نہیں کر سکتا تو اتنی پیتا کیوں ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا تھا، اب تیری 2 من کی لاش کو میں کہاں گھسیٹتا پھروں گا۔ جہانگیر مدہوش بن گیا تھا لیکن پوری ہوش مندی سے حالات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ باہر والی عورت اسی عمارت کی کوئی مکین ہوگی۔ اسے باہر نکلتے اور پھر واپس آتے دیکھ کر اس شخص نے خاموشی سے اسے پوشیدہ ریوالور کی نال پر لے کر اپنے ساتھ چلتے رہنے کا حکم دیا ہوگا۔ عورت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی والوں نے اسے مہمان سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ یوں وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اس عورت کی آڑ لے کر اوپر ان کے دروازے تک آ گیا۔ وہ اکیلا 3 افراد کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اپنا کام نکل جانے کے بعد اس نے عورت کو باہر کی راہداری میں بے ہوش کر دیا۔ اگر اس کا مقدر ساتھ دیتا اور وہ جہانگیر کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتا تو اس سے پہلے سلمہ کو بھی اسی عورت جیسے انجام سے دوچار ہونا پڑتا۔ جہانگیر کو اسے کسی طرح اس سے پہلے ہی زیر کرنا تھا۔ جہانگیر کو بستر سے نیچے اتارنا آسان کام نہیں تھا۔
تھوڑی سی زور آزمائی کے بعد وہ شخص الگ کھڑا ہو کر جہانگیر کو گھورتا رہا، پھر ریوالور جیب میں رکھ کر تیزی سے اس پر جھکا تاکہ اسے بستر سے اترنے میں مدد دے سکے۔ جہانگیر نے ٹرے سے اسکاچ کی بوتل اٹھائی اور تڑ سے اس کے سر پر دے ماری۔ بوتل ٹوٹی نہ سر، مگر اس شخص کا بیجا ضرور ہل گیا۔ وہ کراہتا اور لڑکھڑاتا ہوا قالین پر گر گیا۔ جہانگیر اپنے بستر سے کودا، پھر اس نے اپنے حریف کے سینے پر سوار ہو کر اس کے چہرے پر تابڑ توڑ مکے برسانے شروع کر دیے۔ اس شخص کو اپنے مدہوش حریف سے اتنے سخت رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں اور کلائیوں کی مدد سے اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کرتا رہا۔ بوتل کی چوٹ کھا کر قالین پر گرتے ہوئے اس کی جیب سے ریوالور نکل کر دور جا پڑا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ذرا سی کوشش کر کے اسے اٹھا سکتا تھا۔ سلمہ لاکھ خانہ دار صحیح، لیکن وہ اس موقع کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ اس نے پہلے راؤنڈ میں ہی اندازہ لگا لیا تھا اس کا دلیر شوہر اپنے حریف کا جلد ہی برکس نکال دے گا۔ اسے سب سے بڑا خطرہ ریوالور کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے بڑھی اور اس نے بہت احتیاط سے اپنی چٹکی میں دبا کر ریوالور اٹھایا اور مسہری پر دور رکھ دیا۔ وہ سب بہت سرعت سے ہوا تھا۔ جہانگیر نے غیر معمولی پھرتی اور ہمت کا مظاہرہ کر کے سلمہ کو حیران کر دیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے بے چین تھی۔ سلمہ نے ایک لمحے کے لیے ان دونوں کا جائزہ لیا اور پھر قالین پر گرے ہوئے نوارد کی دونوں ٹانگوں کے درمیانی مقام کا نشانہ لے کر پوری قوت سے اپنی لات گما دی۔ اسے یقین تھا کہ اس نازک مقام پر آنے والی ضرب اسے ایک لمحے میں نڈال کر دے گی اور جہانگیر کو زیادہ مشقت سے نجات مل جائے گی۔ دونوں ساکت نہیں تھے۔ مغلوب حریف اچھل کود جہانگیر کو اپنے اوپر سے گرانے کے لیے کوشاں تھا۔ اس اچھل کود کی وجہ سے سلمہ کا نشانہ خطا ہو گیا اور اس کی لات خاصی زور سے جہانگیر کی پشت پر پڑی۔ وہ گھرا کر رہ گیا۔ سلمہ سہم گئی۔ اپنی ایک کوشش کا انجام دیکھ لینے کے بعد اس کا امدادی جذبہ صابن کے جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ الگ کھڑی وہ مقابلہ دیکھتی رہی۔ جہانگیر اپنے زمانے کا بہترین لڑاکا تھا۔ وقت کی گردشوں نے اسے کاہل ضرور بنا دیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں دست بدست لڑائی کے سارے آزمودہ گر نقش تھے۔ اس نے ذرا سی دیر میں اپنے مقابل کا پورا چہرہ ادھیڑ کر رکھ دیا۔ جو ہی وہ ذرا نڈال ہوا اور اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑے، جہانگیر نے اس کی بائیں کنپٹی کے ایک خاص مقام پر فیصلہ کن مکہ رسید کیا۔ وہ چراغ سحری کی آخری لو کی طرح بڑک کر زور سے اچھلا اور پھر ہاتھ پیر ڈال کر بے حس و حرکت ہو گیا۔ اس کی بے ہوشی کا یقین ہوتے ہی جہانگیر فاتحانہ انداز میں اس کے سینے پر سے اتر آیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم نے میری کمر پر لات کیوں ماری تھی؟ جہانگیر نے سلمہ کو گھورتے ہوئے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ میں نے اس کا نشانہ لیا تھا۔ عین وقت پر اس نے اپنے کولے نیچے ٹکا دیے اور میری لات تمہاری کمر پر پڑ گئی۔ سلمہ نے ہکلاتے ہوئے اپنی غلطی کی وضاحت کی۔ اس وقت اسے خوف آ رہا تھا کہ کہیں جہانگیر غصے میں اسے بھی گرا کر مارنا شروع نہ کر دے۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑے مردانہ کھیل ہوتے ہیں، اس میں عورتوں کو اکثر موچ آ جاتی ہے۔ اس نے خفگی سے کہا، اگر تمہاری لات ذرا زور سے پڑی ہوتی تو میرے گردے پھٹ سکتے تھے۔ جاؤ، اب کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ڈینی کو بتاؤ کہ اس کا کیا ذرا مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دن رات گھر میں بیٹھا ہوں مگر ان سالوں نے یہاں بھی چین نہیں لینے دیا۔ یہ اکیلا نہیں ہوگا، باہر اس کے 2-4 ساتھی ضرور موجود ہوں گے۔ مغلوب حریف کے ساتھیوں کا ذکر سن کر سلمہ کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ جہانگیر نے برابر کے مقابلے میں اپنے حریف کو آسانی سے مار لیا تھا، لیکن ایک وقت میں کئی مسلح حریفوں سے مقابلہ کرنا شاید اس کے لیے دشوار ہوتا۔ وہ خوفزدہ ہو کر سیدھی فون کی طرف بھاگ گئی۔ جہانگیر کھڑا اپنا سر کھجاتا رہا۔ وہ اس وقت سلمہ کے ساتھ کچھ خوشگوار لمحات گزارنے کے لیے اپنا موڈ بنا رہا تھا۔ مسلح نوبارد کی بے جا مداخلت نے اس کا وہ پروگرام غارت کر دیا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس شخص کے علاوہ گھر کی راہداری میں کوئی عورت بھی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور وہاں پہنچ گیا۔ وہ پختہ عمر کی عورت تھی، گوری چٹی رنگت اور تیکھے نکوش کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں سے زیادہ پرکشش تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس وقت دنیا و مافیا سے بے خبر بے حجابی سے بے ہوش پڑی تھی۔ اس بیچاری کے لیے جہانگیر کے دل میں یک بیک رحم کا جذبہ جاگ اٹھا اور اس نے وہیں اکڑوں بیٹھ کر اس کے بدن کے مختلف حصوں کو نرمی سے چھو چھو کر اس کے خوبصورت وجود کی نسوانی نزاکتوں کی حرارت محسوس کرنی شروع کر دی۔ اس کا بدن گرم تھا
اور وہ صرف بے ہوش تھی۔ جہانگیر نے سوچا کہ اسے فوری مدد سے زیادہ آرام کی ضرورت تھی۔ وہ وہیں بیٹھا اپنے انداز میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ اس دھن میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بے ہوش حریف کو بھی بھول چکا تھا۔ وہ اس وقت چونکا جب اس کے کانوں میں سلمیٰ کی تیز آواز آئی، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جہانگیر نے بوکھلا کر اس عورت کے رخسار پر سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور سلمیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوش میں لانے کے بجائے اسے یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرو۔ کوئی آ گیا تو اسے دیکھ کر لاش ہی سمجھے گا اور پوری بلڈنگ میں نیچے سے اوپر تک شور مچ جائے گا۔ جہانگیر نہایت سعادت مندی کے ساتھ اس عورت کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اٹھانے کے لیے جھکا تھا کہ سلمیٰ نے جلا کر اسے ڈانٹ دیا، اسے چمٹے کیوں جا رہے ہو؟ الگ سے دونوں ہاتھ پکڑو، میں پیر پکڑتی ہوں، اسے اپنے کمرے میں پہنچا دو جہاں وہ آدمی پڑا ہوا ہے۔ لعنت ہو تم پر۔ جہانگیر نے سلمیٰ پر دانت پیسے، مجھے اس چڑیل سے چمٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو تھامو اس کے پیر۔ ان دونوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے اسے اٹھایا اور لے کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ اس چکر میں جہانگیر کو سلمیٰ سے یہ پوچھنا بھی یاد نہیں رہا کہ اس کی مجھ سے فون پر کیا بات ہوئی تھی۔ سلمیٰ کا فون آیا تو اول خان ہم سے رخصت ہونے کے لیے تیار تھا۔ فون کی وجہ سے وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس وقت سلمیٰ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ ان کے فلیٹ میں کسی مسلح شخص کے داخلے کی خبر میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس عمارت کے باہر ایس ٹی ایف کے آدمیوں کی موجودگی میں کسی اجنبی کا یوں اندر گھس جانا حیرت ناک تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ جہانگیر جیسے نکمے آدمی نے اسے زیر کر لیا۔ وہ خبر سن کر ویرا نے بے ساختہ کہا، اسے وقت ملتا تو وہ نہ جانے کیا کچھ کر گزرتا۔ کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں نے بتایا، سلمیٰ کہہ رہی تھی کہ وہ ریوالور کے زور پر جہانگیر کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا تھا۔ یہ اس کے اغوا کی پہلی ناکام کوشش ہے۔ میں اس کے گھر جا رہا ہوں، چاہو تو تم بھی میرے ساتھ چل سکتی ہو۔ ذرا 1 منٹ صبر کرو۔ اول خان نے مجھے روکا۔ وہ اکیلا نہیں ہوگا، باہر اس کے ساتھی اس کی واپسی کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دیر ہونے کی صورت میں وہ بھی کسی کارروائی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ان کا گھر بہت دور ہے۔ جب تک تم وہاں پہنچو گے پانی سروں پر سے گزر چکا ہوگا۔ وہ خطرہ بہت قوی تھا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور کہا، وہاں تمہارے آدمی موجود ہیں، ان سے کس طرح رابطہ ہو سکتا ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔